السلام علیکم، میرا نام ایڈوکیٹ جبران ناصر ہے۔ میں مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے کافی ہفتوں سے دعا زہرا کا کیس ہے، اس کی گمشدگی کا، اور اس کے بعد ایک نکاح نامہ سامنے آیا ایک کم سن بچی کا، اور پھر کچھ فیصلے ہائی کورٹ کے اندر ہوئے ہیں اور ٹرائل کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ ہمیں پیر کے روز جو ہے انگیج کیا گیا ہے بطور وکیل اس کے اندر، اور اس کے بعد سے جو بھی اس میں پیش رفت ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے تحت بچی کو سیٹ ایٹ لبرٹی یعنی کہ اپنی مرضی کے حوالے سے آزاد کر دیا ہے کہ وہ جہاں بھی جانا چاہے۔ اس کے اندر چونکہ انہوں نے اس کو آزاد کرتے ہوئے ایک ایج سرٹیفکیٹ پہ ریلائنس پلیس کی ہے، انحصار کیا ہے، اور ساتھ میں بچی کی اسٹیٹمنٹ بھی کیا ہے، تو اس کا جو ایک منفی اثر ہمیں سامنے آ رہا ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری سے ایک طریقے سے بری و زما ہو گئی ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے۔ پولیس نے فوراً بغیر کسی دیر کیے اس فیصلے کے بعد سی کلاس کے اندر ایک چلان جمع کرایا۔ اس چلان کے مطابق جو ہمارے پاس اس وقت ہے، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جو بھی نادرا کے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ واقعے کی تاریخ سے 7 سال پہلے جن کا اجرا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں قانون اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ اگر واقعے سے پہلے کوئی ڈاکیومنٹری پروف ہو عمر کے حوالے سے کسی شخص کے، وہ نادرا کا ڈاکیومنٹ ہو، بے فارم ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، پاسپورٹ ہو، تو اس کو کریڈیبلٹی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کرائم کے بعد اس کا اجرا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے ریسنٹلی جا کے بے فارم بنایا ہوتا تو اس کی وہ بات نہ ہوتی۔ تو اس کو رد کر دیا اور انحصار اس بات پہ کیا ہے کہ جی بچی 17 سال کی ہے۔ اس میں ایک اور پہلو ہمارے لیے زیر غور یہ ہے کہ جس ایج سرٹیفکیٹ پہ ریلائی کر رہی ہے پولیس اور اس کو حتمی مان رہی ہے، اور اپنی طرف سے ایک فائنل ایڈجوڈیکیٹر بن گئی ہے کہ تاریخ پیدائش بچی کی یا عمر بچی کی کیا ہے، اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو جو ہے ایک ڈاکٹر نے تشکیل دیا ہے، تیار کیا ہے۔ ہمارے یہاں قانون اس حوالے سے بھی بہت کلیئر ہے کہ جب آپ میڈیکل ایویڈنس پہ ریلائی کریں، اگر آپ کو ضرورت پیش آئے، ویسے تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کافی ہوتا ہے، تو آپ ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ لیتے ہیں جس میں ملٹیپل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کیونکہ آسیفیکیشن ٹیسٹ یا یہ جو آپ کی ہڈی کو ایکس رے دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے عمر کا، یہ گیس ورک ہوتا ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ کے بہت واضح نظیریں ہیں۔ تو بجائے اس کے کسی ایک ڈاکٹر کے گیس ورک پہ ریلائی کیا جائے، ملٹیپل ڈاکٹرز کا بورڈ ہوتا ہے، اور ملٹیپل ڈاکٹرز جو ہیں وہ بورڈ کے تحت جو ایک اوپینین سامنے آتا ہے اس پہ لے کے وہ کام کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے ساتھ ہم نے جب چلان پڑھا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرکزی جو ملزم ہے اس کیس کا، ظہیر احمد، جس کے ساتھ نکاح نامہ ایک سامنے آیا مبینہ، اس کی انٹیروگیشن کوئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جب اس کی انٹیروگیشن نہیں ہوئی ہے، اور جہاں تک بچی کے کچھ بیانات کے اوپر جو مختلف عدالتوں میں دیے گئے ہیں اس پہ انحصار کر رہی ہے پولیس، تو ان بیان میں سے کوئی بھی بیان یہ واضح نہیں کرتا، آپ کے علم میں ہے کہ بچی کراچی سے پنجاب کیسے گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، کون لے کے گیا ہے، کون اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ تو جو سارے تمام شواہد اکٹھے کرنے کے تھے، جو انٹیروگیشن کرنے کی تھی پولیس کی، وہ نہیں کر رہی۔ مزید یہ کہ اس بات پہ بہت زیادہ انحصار ہے کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، بچی بار بار کہہ رہی کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں۔ ہمارا قانون آج کا نہیں، دہائیوں کا اس بات سے کلیئر ہے کہ جہاں 16 سال سے کم عمر ہو کسی بچی کی، وہاں پہ جب وہ گھر سے جاتی ہے اور اس کا جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ امٹیریل ہوتا ہے، عدالت 16 سال سے کم بچی کا مینٹل سٹیٹ یا اس کی رضامندی فار دا پرپسز آف ابڈکشن اینڈ کڈنیپنگ نہیں دیکھتی۔ ہم اس وقت شادی یا نکاح نامے کی بات نہیں کر رہے، یہ الگ الگ آفینسز ہے، تو میں واضح کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کڈنیپنگ کا جو قانون ہے اس میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، اس ڈیفینیشن کے اندر ہی لکھا گیا ہے کہ جہاں بچی 16 سال سے کم ہو یا لڑکا 14 سال سے کم ہو، وہاں ضروری نہیں کہ اسے ٹیک اوے یعنی کہ پکڑ کے لے کے جایا جائے، وہاں پہ انٹائسمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ انٹائسمنٹ ہے ورگلا کے، بہلا پسلا کے، راضی کر کے، اور یہاں تک نظیریں ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان گھر آیا ہو بچی کو اغوا کرنے کے لیے۔ اگر کسی انسان نے اس طرح کا سینیریو کریٹ کیا تھا کہ بچی کو گارنٹی دی ہوئی تھی کہ تم اگر اپنے گھر سے نکل کے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آ جاؤ تو اس کے بعد ہم تمہیں شیلٹر بھی دیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس بھی رکھیں گے، یعنی کہ ہم تمہیں اب تمہارے والدین کی سرپرستی سے دور رکھیں گے، تو وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں چلان میں کیا ان کی انویسٹیگیشن ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے بہت بڑا مسئلہ کہ آپ کے علم میں 20 تاریخ کو پیر کو ٹرائل کورٹ کے سامنے چارج کے اوپر فیصلے کے لیے جج صاحب نے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے کوئی دلائل ہیں تو وہ سنیں گے۔ ہمیں اب تک کوئی نہ کوئی دشواری کریٹ کر کے پولیس اپنی انویسٹیگیشن فائل شیئر نہیں کر رہی۔ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب چلان کورٹ میں جمع ہو جائے
تو پولیس اپنی انویسٹیگیشن فائل جو ہے وہ جمع کرا دیتی ہے پروسیکیوشن برانچ میں، اور چونکہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے عدالت کے سامنے کہ ہمیں پروسیکیوشن کو اسسٹ کرنے دیا جائے بطور مدعی مقدمہ، تو ہم پروسیکیوشن برانچ سے وہ تمام شواہد حاصل کر سکیں، اس کو کھول کے ایک ایک ورق دیکھ سکیں، پتہ کر سکیں کن کن گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے ہیں، کہاں کہاں سے کیا چیزیں بہتر کی گئی ہیں، کن کن چیزوں کا مشیر نامہ بنایا ہے، کن کن چیزوں کی فرد بنائی ہے۔ ہمیں اس کی ایکسیس نہیں دی جا رہی، ہمیں بس کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیٹ پیج کی سمری لکھی آئیو صاحب نے اسی کو کر لے کافی ہے، یہی پڑھ کے آپ مطمئن ہو جائیے۔ اس رویے کی حوالے سے جو میرے خیال میں ایک طریقے سے انپروفیشنل ہے اور انکمپیٹنٹ ہے، ہم نے گزشتہ روز ایک اپلیکیشن موو کی ہے آئی جی سندھ صاحب کو اور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن سندھ کو کہ ہمیں اس کے اندر چینج آف انویسٹیگیشن آفیسر چاہیے، ہمیں اس کیس میں ری انویسٹیگیشن چاہیے، جس کے بعد پولیس ایک سپلیمنٹری چلان حقائق کے اوپر مبنی پیش کرے عدالت کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیو پروسیس کے ذریعے رسائی دی جائے پولیس انویسٹیگیشن فائل تک، تاکہ ہمارا جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس پورے معاملے میں ہم قیاس رائیوں پہ نہیں جا رہے، جو پروسیجر ریکوائرمنٹس ہیں قانون کی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس کو ہم نے ایجیٹیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ مزید ایک اور اپڈیٹ ہے آج کا کہ آج سپریم کورٹ کے اندر، محترم معزز سپریم کورٹ کے اندر، ہم نے معزز سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا 8 جون 2022 کا، اس کو چیلنج کیا ہے ایک سی پی ایل اے کے ذریعے، اور ساتھ میں ایک عبوری آپ کہہ رہے ریلیف، انٹرم ریلیف کے لیے درخواست دی ہے، جس میں بنیادی طور پہ ہم نے سسپینشن مانگی ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کی، جس آرڈر کے تحت دعا زہرا جو ہے وہ آزاد ہے کہیں بھی اپنی مرضی سے جانے کے لیے، اور ہم نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ بچی کو ریکور کر کے یا والدین کے حوالے یا اسٹیٹ کسٹڈی میں جہاں وہ بہتر سمجھیں، کوئی شیلٹر ہوم ہو یا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہو، وہاں رکھا جائے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ اور تیسرا، اگر عدالت بہتر سمجھے، کیونکہ ہمارا انحصار نادرا کے ڈاکیومنٹس پہ ہے، مگر پھر بھی اگر عدالت بہتر سمجھے کہ میڈیکل ایویڈنس دیکھنا چاہیے تو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں، اس سنگل ایکسپرٹ کی رپورٹ کے اوپر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قانون اور عدالتوں میں جو فیصلے ہیں وہ نظیروں کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور انٹرپریٹیشن کا، ترجمے کا یا اپلیکیشن میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں کہ جب معزز سندھ ہائی کورٹ میں اعلیٰ ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری بھی جانتے ہیں، اور ان کو جیسی اسسٹنس جیسے ان کے سامنے وکیلوں نے دی، چونکہ آپ کے سامنے یہ بھی موقف ہے کہ اے جی سندھ جو سندھ حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے پہلے دن یہ رویہ اختیار کر لیا کہ اس میں کڈنیپنگ نہیں ہوئی ہے اور چائلڈ میرج لا کا بھی اطلاق نہیں ہوتا ہے اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے۔ تو عدالت نے جو فیصلہ کیا یقینی طور پہ جو اسسٹنس ان کو دی گئی ہے اس کی روشنی میں کیا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے قانون کا ہی اطلاق کیا ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ قانون کی نظیروں کو لے کے تھوڑی مختلف ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے بنیادی صدا یہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہ حسب بیجا کی جو کارروائی ہوتی ہے، 491 کی جو جورسڈکشن ہے عدالت کی، اس جورسڈکشن کے اندر جب عدالت کے سامنے ایک مائنر آئے تو عدالت صرف اس مائنر کو گارڈین کی کسٹڈی میں دے سکتا ہے، اور گارڈین یا تو والدین یا خاندان ہوگا یا ریاست پاکستان ہوگی کسی بھی چھوٹے بچے کی۔ اور جہاں پہ یہ خدشہ ہو، کوئی کنٹروورسی آ جائے کہ کیا بچہ مائنر ہے کہ نہیں، تو اس کنٹروورسی کو، چونکہ یہ فیکچوئل کنٹروورسی ہے، اس کو طے کرنے کا اختیار اور مجاز جو ہے وہ فیملی کورٹ کے پاس ہے۔ اور اس لیے بھی سپریم کورٹ کی نظیریں موجود ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر عدالت کو، ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ بچی شیلٹر ہوم جاتی اور ہمیں رائٹ ملتا بطور والدین کہ ہم فیملی کورٹ سے رجوع کرتے، فیملی کورٹ ایک پراپر ٹرائل کنڈکٹ کرتی، ایج کے حوالے سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتی، اور اگر بچی کے کوئی خدشات یا جو بھی معاملات ہیں اس کا بھی بیان لیتی، والدین کا بھی موقف سنتی، اور پھر طے کرتی کہ کیا بچی والدین کے حوالے کر دی جائے یا جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہوتی وہ شیلٹر ہوم میں رہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی نوکی نہیں ہے۔ 3 سے زائد کیسز کے اندر ہم خود سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کی ڈائریکشنز اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں۔ ایک کیس، ایک ہی کا میں حوالہ دوں گا، آرزو، جو آپ لوگوں کے سامنے 2 سال پہلے ہوا تھا۔ باقی کیسز کا میں حوالہ اس لیے نہیں دے رہا چونکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی تشہیر میڈیا پہ نہیں ہوئی، اور یہاں پہ بطور ایک آفیسر آف دا کورٹ بھی، ایک وکیل بھی، ایک ذمہ دار شہری بھی، جہاں تک گمشدگی کا کیس ہے وہاں تک یقینی طور پہ کسی کا بچہ غائب ہو تو انسان ایک شور مچاتا ہے کہ جی میرا بچہ ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، مگر جہاں آپ کے سامنے کسی چھوٹی کمسن بچی کے ساتھ کوئی نکاح نامہ آ جائے اور کوئی خدشہ ہو کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا سیکشل افینس ہوا ہوگا، وہاں بہتر ہے کہ ہم
کم سے کم نام استعمال کریں اور کم سے کم آئیڈینٹی کریں، کیونکہ یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بچے نے آگے بڑے بھی ہونا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل ایج کی دنیا میں گوگل سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آج کوئی بچہ اپنا نام گوگل پہ ڈالے گا تو اس کے سامنے کس قسم کے آرٹیکلز اور کیا کیا باتیں آئیں گی، یہ ساری چیزوں سے ہم خیر لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ آزادی کا فیصلہ نہیں دے سکتی تھی، اور دوسرا جو عدالت نے، ہائی کورٹ نے، معزز عدالت نے ہمارے نظریے میں جو ایک اقدام اٹھایا ہے کہ ایک فیصلے کے اندر یہ مان کے اور جان کے کہ ایک فیکچوئل کنٹروورسی ہے ایج کو لے کے، اور عدالت اپنی آئینی جورسڈکشن میں، آئینی پٹیشن کے دائرہ کار میں یہ فیکچوئل کنٹروورسی ایڈریس نہیں کر سکتی کہ عمر 17 ہے، 18 ہے یا 14 ہے، پھر اسی فیصلے کے آخر کے اندر ایک بچی کو آزاد کر دینا پرسوئنٹ ٹو، آزاد کر دینا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ، یعنی کہ اسی میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ جس کا 17 سال ہے، تو ایک طریقے سے کہتے ہوئے کہ ہم فیکچوئل کنٹروورسی سالو نہیں کر سکتے، انہوں نے کر دی۔